بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جن آیت نمبر 20۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا۔ ترجمہ، آپ فرمائیے میں تو بس اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور شریک نہیں ٹھہراتا اس کا کسی کو۔ سورہ جن آیت نمبر 21۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ ترجمہ، آپ فرمائیے اللہ کے اذن کے بغیر نہ میں تمہیں نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ ہدایت کا۔ سورہ جن آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں اور نہ راہ ہدایت پر گامزن کر سکتا ہوں۔ حقیقی نفع و نقصان پہنچانے کا اسی کو اختیار ہے۔ کسی کو ہدایت دینا یا کسی کو محروم کر دینا اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بے شک ہمارا یہی عقیدہ ہے، اس میں کسی کلمہ گو کو شبہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ جس کو جتنا چاہے دے دے۔ وہ اس خداداد اختیار کے باعث لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا باعث بن سکتا ہے، اور اس کی گستاخی کے باعث بڑے بڑے اہل ثروت و اقتدار ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد گرامی نامہ لے کر کسریٰ کے پاس پہنچا اور اس نے از راہ گستاخی اس گرامی نامہ کو چاک کر دیا تو حضور نے فرمایا، اس نے میرے والا نامہ کو چاک نہیں کیا بلکہ اپنی مملکت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 22۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ ترجمہ، آپ فرمائیے مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور نہ میں پا سکتا ہوں اس کے بغیر کہیں پناہ۔ سورہ جن آیت نمبر 23۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ ومن يعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا۔ ترجمہ، البتہ میرا فرض صرف یہ ہے کہ پہنچا دوں اللہ کے احکام اور اس کے پیغامات، پس اب جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، جس میں یہ نافرمان ہمیشہ رہیں گے تا ابد۔ سورہ جن آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ مشرکین مکہ نے ایک دفعہ آ کر کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دیں تو ہم سب آپ کے محافظ بن جائیں گے، کسی دشمن کی مجال نہیں ہوگی کہ آپ کی طرف انگلی بھی اٹھا سکے۔ ان کی اس بےہودہ پیشکش کو اس طرح ٹھکرانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر میں تمہارا کہنا مان لوں اور اپنے رب کو ناراض کر بیٹھوں تو اس کے غضب سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تم چند ہزار نفوس کی کیا حقیقت ہے، سارے جہاں کے لشکر جمع ہو جائیں تب بھی مجھے نہیں بچا سکتے، اور میرے لیے اس کی بارگاہ کے بغیر اور کہیں پناہ نہیں۔ میرا فریضہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچا دوں اور اس کے احکامات سے آگاہ کر دوں۔ ان کو ماننا یا نہ ماننا تمہارا کام ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں۔ جو دین کے بنیادی اصولوں میں سے کسی کا انکار کرے گا اور اس پر ایمان نہیں لائے گا، اس کے لیے دوزخ کا ابدی عذاب ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 24۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جس کا مددگار کمزور ہے اور جس کی تعداد کم ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 24 کی تفسیر۔ اب تو تم اپنے آپ کو بڑا طاقتور اور زور آور سمجھتے ہو۔ تمہارا یہ بھی خیال ہے کہ جس وقت تم نے اپنے حلیف قبائل کو مدد کے لیے للکارا
تو جنگجو بہادروں کا تانتا بن جائے گا، لیکن یہ سب تمہاری غلط فہمیاں ہیں۔ جب عذاب قبر کی مقررہ گھڑی آ پہنچے گی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اس وقت تمہیں ٹھیک ٹھیک پتہ چل جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور اور بے بس ہیں اور کس کے معاونوں کی تعداد بالکل قلیل ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 25۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا۔ ترجمہ، آپ فرمائیے میں اپنی سوچ بچار سے نہیں جانتا کہ وہ دن قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یا مقرر کر دی ہے اس کے لیے میرے رب نے لمبی مدت۔ سورہ جن آیت نمبر 25 کی تفسیر۔ یہاں درایت کی نفی کی جا رہی ہے، اور درایت مطلق علم کو نہیں کہتے، بلکہ وہ علم جو حیلہ اور غور و تدبر سے حاصل ہو۔ علامہ راغب اصفہانی اس کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، درایت اس معرفت کو کہتے ہیں جو کسی ہیلے سے حاصل ہو۔ عرب کہتے ہیں اس کا معنی عقل سے سمجھنا اور شعور کرنا ہے، اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اور کسی شاعر کا مصرع کہ اے اللہ میں درایت نہیں کرتا اور تو درایت کرنے والا ہے، یہ گنوار آرابی کی بڑھ ہے۔ اسی طرح علامہ زبیدی تصریح کرتے ہیں کہ درایت علم سے اخص ہے، اور اس کا معنی کسی ہیلے سے کسی چیز کو جاننا، اسی لیے اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں کیا جاتا۔ اور راجز کا یہ مصرع لا ہم لا ادری و انت الداری، یہ آرابی کی بڑھ ہے۔ کیونکہ قیامت کا علم علوم غیبیہ میں سے ہے، اس لیے انسان اپنے عقل و فہم، غور و فکر یا کسی ہیلے سے اس پر اطلاع نہیں پا سکتا۔ اس پر مطلع ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سکھا دے۔ چنانچہ علامہ قرطبی لکھتے ہیں، یہ غیب ہے اور میں اس میں سے کچھ نہیں جان سکتا مگر جتنا اللہ تعالیٰ مجھے سکھا دے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیے ضیاء القرآن سورۃ الاعراف آیت 187 کا حاشیہ۔ سورہ جن آیت نمبر 26۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے، پس وہ آگاہ نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو۔ سورہ جن آیت نمبر 27۔ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا۔ ترجمہ، بجز اس رسول کے جس کو اس نے پسند فرما لیا ہو غیب کی تعلیم کے لیے، تو مقرر کر دیتا ہے اس رسول کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ۔ سورہ جن آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ غیب کسے کہتے ہیں اس کی تصریح کئی مقامات پر گزر چکی ہے، البتہ شیخ عبد القادر مغربی نے اس لفظ کی جو تعریف کی ہے وہ زیادہ واضح ہے۔ لکھتے ہیں، یعنی جو چیز انسانوں سے پوشیدہ اور مخفی ہو اور ہم اپنے حواس اور شعور کی قوتوں سے یا فراست سے یا قیاس سے یا عقل کے زور سے اس تک رسائی حاصل نہ کر سکیں، اس کو غیب کہتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ جو چیز ان ذرائع میں سے کسی ایک سے دریافت ہو سکے وہ غیب نہیں۔ عالم الغیب خبر ہے اور اس کی مبتدا ہوا محذوف ہے، یعنی ہوا عالم الغیب۔ یہاں مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہیں، اس لیے حصر کا معنی بھی پایا جائے گا، یعنی وہی غیب کو جاننے والا ہے۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ کوئی انسان خواہ وہ کتنا ذہین و فتین ہو، اس کے علم و عرفان کا پایہ کتنا بلند ہو، اس کے درجات کتنے ہی رفیع ہوں، وہ غیب نہیں جان سکتا، نہ اپنے حواس سے، نہ قوت شعور سے، نہ فراست سے، نہ قیاس سے اور نہ عقل سے، بجز اس کے کہ خداوند عالم جو عالم الغیب ہے وہ خود اس کو اس نعمت سے سرفراز فرما دے۔ یہ بھی بتا دیا کہ علم غیب کے دروازے ہر ایرے غیرے کے لیے کھلے نہیں، بلکہ وہ صرف ان رسولوں کو اس نعمت سے نوازتا ہے جن کو وہ چن لیا کرتا ہے۔ یہ ہے وہ صاف اور سیدھا مطلب جو اس آیت سے بغیر کسی تکلف کے سمجھ آتا ہے۔ چنانچہ علامہ بغوی لکھتے ہیں،
کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی رسالت کے لیے چن لیتا ہے اس کو جس غیب پر چاہتا ہے آگاہ کر دیتا ہے۔ علامہ قرطبی کی عبارت ملاحظہ فرمائیے، پھر ان رسولوں کو جن کو اس نے چنا ہے مستثنا کر دیا، پس ان کو جتنا چاہا اپنے غیب کا علم بطریقہ وحی عطا فرمایا۔ ابو حیان اندلسی رقم تراز ہیں، یعنی من احدن سے استثناء کی گئی، یعنی رسول مرتضیٰ کو جتنے غیب پر وہ چاہتا ہے مطلع کر دیتا ہے۔ علامہ ابن جریر طبری نے حضرت ابن عباس، قتادہ اور ابن زید سے اس آیت کی یہی تفسیر نقل کی ہے، الا من ارتضی من رسول فانہ یستفیہم ویطلعہم علی ما یشاء من الغیب، یعنی اللہ تعالیٰ رسولوں کو چن لیتا ہے اور انہیں غیب میں سے جتنا چاہتا ہے اس پر آگاہ کر دیتا ہے۔ علامہ زمخشری معتزلی ہیں، اپنے عقیدہ اعتزال کے مطابق اس آیت سے انہوں نے اولیاء کرام کی کرامات کی نفی کی ہے، لیکن انبیاء کے لیے علم غیب کا انکار انہوں نے بھی نہیں کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے رسولوں کو غیب پر آگاہ کرتا ہے، اولیاء خواہ وہ مرتبہ ارتضاء پر بھی فائز ہوں، بہرحال وہ رسول نہیں ہیں، اس لیے انہیں غیب کا علم نہیں ہو سکتا۔ اس کا آسان اور واضح جواب تو یہ ہے کہ اولیاء کرام کے سارے علوم بارگاہ مستفوی کا عطیہ ہوتے ہیں، یہ اسی بحر علم کے چند قطرے ہیں جو رب کریم نے اپنے رسول کریم کو عنایت فرمایا ہے، براہ راست ان پر وحی جلی نہیں ہوتی تاکہ آیت کے منافی ہو۔ علامہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ انبیاء و رسول کا علم قطعی اور یقینی ہوا کرتا ہے، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن اولیاء کا علم انبیاء کے علم کی طرح قطعی اور یقینی نہیں ہوتا۔ اولیاء کرام کے علوم لدنیہ کے بارے میں جس طرح آپ نے قلم اٹھایا ہے آپ ہی کا حصہ ہے، اہل ذوق تفسیر مظہری کا اس مقام پر مطالعہ کریں۔ بعض حضرات نے رائے ظاہر کی ہے کہ جن علوم غیبیہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو آگاہ کیا ہے وہ فقط علوم شرعیہ ہیں، وہ اس طرح رسول کریم سے علوم تکوینیہ کی نفی کرنا چاہتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ ان حضرات نے کیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کا ارشاد الہی نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب کے سب اسماء سکھا دیے؟ جب آدم علیہ السلام کی یہ شان ہے جو زمین میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں اور سارے جہانوں میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں، ان کے علوم و معارف کا کوئی کیسے اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس لیے سلامتی اسی میں ہے کہ ہم آیات کو وہ معانی نہ پہنائیں جن کو ان کے کلمات قبول نہیں کرتے، اور سیدھی اور صاف بات جو قرآن نے فرمائی ہے اس کو صدق کے دل سے تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام غیبوں کو جاننے والا ہے اور اپنے ان علوم غیبیہ پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا بجز اپنے رسولوں کے، ان کو جتنا چاہتا ہے علوم غیبیہ عطا فرماتا ہے۔ یہ جتنا کتنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جس نے دیا ہے اور اس کا رسول جس نے لیا ہے وہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ حد بندیاں اختراع بندہ ہیں۔ حضور کے علوم کی بے قرانیوں کا کچھ اندازہ ان احادیث صحیحہ سے ہوتا ہے جن سے کتب احادیث بھری پڑی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے ضیاء القرآن سورہ آل عمران آیت 179، سورہ نمل آیت 65 کا حاشیہ اور دیگر مقامات۔ سورہ جن آیت نمبر 28، لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ ترجمہ: تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، در حقیقت پہلے ہی اللہ ان کے حالات کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہر چیز کا اس نے شمار کر رکھا ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے اس کے آگے اور پیچھے اپنے محافظ فرشتے مقرر کر دیے ہیں تاکہ ان علوم کی پوری طرح حفاظت کی جا سکے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ فرشتوں نے اس کے پیغامات جوں کہ توں اس کے رسول کو پہنچا دیے ہیں۔ تفسیر یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ میں ہے، تابداند خدائے تعالیٰ در حال چنانکہ میدانست در ماضی و میدانند در استقبال، ریت کے ذرے، پانی کے قطرے، درختوں کے پتے،
ہر قسم کی مخلوق، بے جان، جاندار، زمینی، آسمانی، جن، انسان، ہر چیز کو اس نے گن رکھا ہے، ہر چیز اس کے علم اور قبضہ قدرت میں ہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والہیبت والکبریاء والجبروت۔ یہاں پر 29ویں پارے کا 12واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ جن مکمل ہوئی۔